اس کے بعد بھائی صاحب عالم ہی کا دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہاں غیر مقلدین فجر کی جماعت کے فوراً چھوٹی ہوئی سنت پڑھنے کے قائل ہیں، وہ دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی ہونا چاہیے تھا، کہہ دی گئی تو میں نے آپ کے ساتھ فجر پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا قیس ذرا ٹھہرو، دو نمازیں ایک ساتھ پڑھنے جا رہی ہو۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں، تو آپ نے فرمایا تب کوئی حرج نہیں، ترمذی شریف جزاک اللہ۔ ہمارے جو بھائی ہیں جن کو آپ نے غیر مقلدین کہا، یہ ان کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ جانے ان کا کام جانے، یہ اپنے مطلب کی حدیثیں لیتے ہیں اور یعنی صحیح حدیث کو بھی یہ چھوڑ دیتے ہیں اگر یہ ان کے مطلب کے خلاف جا رہی ہو، اور ایسی حدیثیں جس میں کچھ تعبیر ہے یا جس کا کچھ اور مطلب نکلتا ہے یا جس میں کچھ صحت میں کچھ نقص بھی پایا جاتا ہے، اس حدیث کو لے لیتے ہیں اگر وہ ان کے من کی بیٹھتی ہے۔ ترمذی شریف کی جو بات کی ہے یہی روایت ابو داؤد شریف میں بھی ہے، تو یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو حکم ہے اس میں چند باتیں محدثین نے فرمائی ہیں، اس کو نہیں لیتے، اپنے منمانی کرتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ترمذی شریف تو جو ہے ان کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک تو ہے ہی، جو ہے جن دو کتابوں کے نام میں بتا رہا ہوں اس سے جو ہے بعد کے درجے پر ہے۔ پہلی درجے پر تمام مسلمانوں کے نزدیک پہلے درجے پر جو کتاب ہے قرآن کریم کے بعد وہ ہے حدیث شریف کی کتابوں میں بخاری شریف، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے وہ ہے مسلم شریف۔ میں آپ کو ان دونوں کی ایک ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، ایک بخاری شریف کی، دوسری مسلم شریف کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبح کی نماز کے بعد سورج کے بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہو جانے تک کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ سے سنا ہے، اور ان میں سے ایک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، خلیفہ دوم، ٹھیک ہے نا، ان سے بھی سنا ہے، اور یہ کہتے ہیں اور وہ مجھے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے۔ کیا سنا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایات ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف دو پیش کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی سنتیں نہیں پڑھ سکا اور اس نے فجر کی فرض نماز پڑھ لی تو اب وہ فرض کے بعد فوراً سنتیں نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ جو ہے اس کے لیے حکم یہ ہے، فقہا نے فرمایا ہے کہ سورج جب طلوع ہو جائے اس کے بعد وہ اس نیت سے ان سنتوں کی قضا کر سکتا ہے۔ فجر کے بعد پڑھنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں ترمذی شریف کی حدیث کے تعلق سے، ویسے تو جواب ان سے لینا چاہیے ان حدیثوں کا۔ ترمذی شریف کی جو روایت ہے اس میں جو سند ہے، اس میں جو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام آپ نے یہاں کوٹ کیا، ان سے روایت کرتے محمد بن ابراہیم، اسی ترمذی شریف کی جس کی بات کر رہے ہیں، اسی میں امام ترمذی نے فرمایا کہ محمد بن ابراہیم کا سماع یعنی ان سے سننا ثابت نہیں ہے، یعنی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، سماع ثابت نہیں، انہوں نے سنا نہیں ہے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن ابراہیم نے، تو جب انہوں نے ان سے سنا نہیں تو انہوں نے بیان کیسے کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی سند متصل نہیں ہے۔ اور یہ روایت میں نے کافی پہلے پڑھی تھی، جو راوی ہیں ان سے پہلے یعنی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے محمد بن ابراہیم مجھے نام میرے ذہن میں ہے، اور اگر نام کچھ اور ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ کہ یہ بات کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہ حدیث جو ہے متصل سند نہیں ہے، یعنی اس کی سند جو ہے متصل نہیں ہے۔ راوی نے جس سے روایت کو نقل کیا ہے اس سے سننا ثابت نہیں ہے، ملاقات ثابت نہیں ہے، تو جب سننا ثابت نہیں ہے تو وہ حدیث کیسے بیان کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی وجوہات ہیں اس کی، محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ شاید حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی خصوصیت ہو کہ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اور یہ بھی اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور یہ بھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی محدثین یہ کہتے ہیں کہ ابھی پڑھ لو آئندہ نہ پڑھنا وغیرہ، یہ محدثین کی بات ہے، میں اپنے من کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ کہ میں نے آپ کو جو روایت سنائی بخاری شریف کی اور ایک مسلم شریف کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فجر کی فوراً بعد وہ سنتوں کو نہیں پڑھے گا۔